اسلام آباد کے گرد و نواح میں تو برف پڑ رہی ہے. اسلام آباد کا موسم بھی خوشگوار ہے بلکہ درجہ حرارت کافی حد تک گر چکا ہے. لیکن شہر اقتدار کا سیاسی درجہ حرارت بدستور بڑھتا ہی جا رہا ہے. کل مذاکرات کی باتیں ہوئی. یہ خبریں بھی چلی کہ مذاکرات پہ دونوں فریق آمادہ ہو گئے ہیں. 5 رکنی کمیٹی بھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بنا دی گئی ہے. حکومت بھی مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہے. لیکن ابھی تک کوئی خبر نکل کے نہیں آ رہی کہ مذاکرات کس کے کہنے پہ ہو رہی ہیں. مذاکرات کے TORs ہیں کیا؟ آج پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے بیان آئے. شیر افضل مروت نے پہلے کہا کہ مذاکرات فی الحال نہیں ہو رہے، کوئی مذاکرات کی بات نہیں ہو رہی، لیکن امکانات ہیں کہ آنے والے دنوں میں مذاکرات ہو سکتے ہیں. اور ان کا اشارہ تھا اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی جانب کہ وہ ایک اہم کردار مذاکرات میں ادا کر سکتے ہیں. جبکہ شبلی فراز کی کل کی تقریر بھی اگر سامنے رکھیں تو اس میں انہوں نے واضح کہا کہ آپ ہمارے سیاسی دشمن تو ہو سکتے ہیں، ذاتی دشمن نہیں. ہمارا سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ذاتی اختلاف نہیں. ہماری آپ سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں. آئیں مل بیٹھیں اور پاکستان کے لیے سوچیں. اگر ہم ذاتی لڑائی میں چلے گئے تو اس ملک کا نقصان ہے، تو بجائے اس ملک کا نقصان کرنے کے مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھیں، بات کریں. نون لیگ کے سینیٹر عرفان صدیقی نے بھی اس جانب اشارہ دیا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہے تو حکومت بھی مذاکرات کی آمادگی کا اظہار کرے گی. حکومت بھی مذاکرات کرے گی کیونکہ ہم سیاسی لوگ ہیں. اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ یہ تھا کہ ہم مذاکرات ان سے کریں گے جن کے پاس اختیار ہے، یعنی بااثر حلقوں سے، اسٹیبلشمنٹ سے. لیکن اب پاکستان تحریک انصاف اپنی باڈی لینگویج سے یہ تاثر دے رہی ہے کہ وہ حکومت سے، مسلم لیگ نون سے مذاکرات کے لیے آمادہ ہے. اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کوئی بریک تھرو ہو جائے اور حکومت اور پاکستان تحریک انصاف جن کے درمیان پچھلے 2-3 سالوں سے ڈیڈ لاک کے کسی صورتحال ہے، وہ اب کسی ایجنڈے پر، کسی نقطے پر مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھیں اور معاملات کو آگے کی جانب لے کر چلیں. لیکن ایک سب سے اہم بات جو صحافی کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات اگر ہوئے بھی تو 9 مئی کا ایجنڈا ان میں شامل نہیں ہوگا. کیونکہ اسٹیبلشمنٹ حکومت سے یہ بات کر رہی ہے کہ 9 مئی سے علاوہ، 9 مئی سے ہٹ کر اگر آپ نے پاکستان تحریک انصاف سے بات کرنی ہے تو آپ ضرور کریں. آپ سیاسی جماعتیں ہیں، سیاسی جماعتوں میں مابین گرمی بھی ہو جاتی ہے، مذاکرات بھی ہوتے ہیں. لیکن 9 مئی کا جو کمپلیننٹ ہے وہ پاکستان کی فوج ہے. پاکستان کی فوج کسی صورت 9 مئی میں پاکستان تحریک انصاف کو معافی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ مذاکرات کے درمیان کیا 9 مئی والا جو واقعہ ہے وہ ڈیڈ لاک کا باعث بنے گا. کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا مطالبہ اس وقت 9 مئی اور 26 نومبر پہ جوڈیشل کمیشن بنانے کا ہے. تو یہ تو آنے والے دنوں میں مزید واضح ہوگا کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، مذاکرات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، کن بنیادوں پر ہوتے ہیں اور ان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. دوسری جانب مولانا فضل الرحمان کا مذاکرات کے حوالے سے بیان تھا کہ مذاکرات اگر ہو رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے مابین تو یہ اچھی خبر ہے، یہ خوش آئند ہے. لیکن انہوں نے ایک اور بات بھی کی کہ خیبر پختونخوا میں بھی فارم 47 کی حکومت ہے. اور خیبر پختونخوا کی حکومت سے یاد آیا، عمران خان کے سابق میڈیا کوارڈینیٹر جاوید بدر کا ایک ویڈیو بیان جاری آیا جس نے تہلکہ مچا دیا. انہوں نے کہا کہ 2013 میں پاکستان تحریک انصاف کی بننے والی خیبر پختونخوا میں حکومت تحریک طالبان پاکستان کی مدد سے بنی تھی. عمران خان نے مجھے انسٹرکشن دی تھی کہ خبردار TTP کے خلاف کوئی بات نہیں کرے گا، اور یہ بات تم دوسروں کو بھی کہہ دو کہ TTP کے خلاف کوئی بات نہ کریں. انہوں نے ویڈیو بیان میں کہا کہ میرے دل پر بوجھ تھا لیکن مجھے وہ بوجھ اتارنا تھا، اور آج میں عوام کے سامنے اعتراف کر رہا ہوں کہ 2013 میں پاکستان تحریک انصاف کی بننے والی حکومت دراصل TTP کی مدد سے بنی تھی. عمران خان نے ہمیں کہا تھا کہ ہم کسی کو کیمپین نہیں کرنے دیں گے، TTP صرف ہمیں کیمپین کی اجازت دے دی اور ہماری کیمپین بالکل سیف اور سیکیور ہو کے ہوگی. اور انہوں نے 2013 میں حکومت بنائی. جبکہ ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ، سپریم کورٹ سے آج ایک بڑا فیصلہ جو کہ عادل بازئی کا تھا. عادل بازئی دراصل NA 262 کوئٹہ سے الیکشن جیتے. الیکشن جیت کر وہ سنی اتحاد کونسل یعنی عمران خان کے نام پہ ووٹ لے کے وہ اسمبلی میں آئے. لیکن پھر الیکشن کمیشن کے سامنے 2 بیان حلفی آتے ہیں. عادل بازئی کہتے رہے ایک بیان حلفی تو میرا ہے جس میں انہوں نے اقرار کیا کہ میں پاکستان تحریک انصاف کا سنی اتحاد کونسل کا ممبر ہوں. لیکن دوسرا بیان حلفی الیکشن کمیشن کے سامنے ایک بیان حلفی تھا جو کہ جعلی تھا. لیکن الیکشن کمیشن نے بجائے عادل بازئی کا بیان حلفی لینے کے انہوں نے وہی بیان حلفی اپروو کیا جو کہ عادل بازئی کہہ رہے تھے کہ وہ غلط ہے، وہ میرا نہیں ہے، وہ جعلی ہے. بالآخر آج سپریم کورٹ نے وہ فیصلہ دے دیا کہ الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ تھا عادل بازئی کو ڈی سیٹ کرنے کا وہ غلط فیصلہ تھا، وہ عجلت میں کیا گیا فیصلہ تھا.
من پسند اور پسند ناپسند کو دیکھتے ہوئے الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا اور 3 رکنی آج بینچ جس میں جسٹس عقیل عباسی، جسٹس عائشہ اے ملک اور جسٹس منصور علی شاہ شامل تھے، انہوں نے یہ فیصلہ آج ٹرن آؤٹ کر دیا مکمل طور پر اس فیصلے کو، اور عادل بازئی دوبارہ آج رکن قومی اسمبلی اپنی سیٹ پر بحال ہو گئے ہیں اور وہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف یا آپ سنی اتحاد کونسل کہہ لیں ان کے ممبر ہیں۔ تو اس سے ایک فیصلہ یہ جو آیا ہے، اس سے ایک میسیج بھی جاتا ہے الیکشن کمیشن کو کہ مخصوص نشستوں کا جو کیس ہے جس کا فیصلہ آپ نہیں کر رہے، جو کہ سپریم کورٹ بہت پہلے سے آپ کو کہہ رہی ہے کہ آپ یہ فیصلہ کریں، یہ میسیج ان تک پہنچ گیا کہ اگر آپ یہ فیصلہ آپ کا ہم اڑا کے رکھ سکتے ہیں تو جو آپ فیصلہ ہمارا مخصوص نشستوں کا نہیں کر رہے وہ بھی اڑا کے رکھ سکتے ہیں، جو کیسز ٹریبیونل میں لگے ہوئے ہیں ان پہ فیصلے نہیں آ رہے ان پہ بھی سپریم کورٹ کوئی نہ کوئی ایکشن لے سکتی ہے۔ جبکہ آخری اور اہم خبر وہ یہ آئی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو بھی درخواستیں تھیں، سپریم کورٹ میں 12 درخواستیں جمع تھیں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف، ان کو ڈائری نمبر الاٹ کر دیا گیا ہے کیونکہ وہ نمبر آخری ہے، لیکن بالآخر وہ کیسز سنے جائیں گے۔ سوال یہاں پہ بہت زیادہ اہم ہے کہ وہ سنے گا کون؟ کیا آئینی بینچ سنے گا جو کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ہی وجود میں آیا ہے؟ کیا وہ بینچ ایسا کیس سن سکتا ہے؟ یا اہم سوال جو کہ جسٹس منصور علی شاہ بار بار چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو کہہ رہے ہیں کہ آئینی ترمیم کے خلاف جو بھی درخواستیں ہیں ان کو آپ فل کورٹ کے سامنے رکھیں، نہ وہ آئینی بینچ سن سکتا ہے نہ وہ آپ بطور چیف جسٹس سن سکتے ہیں، کیونکہ آپ بھی اسی 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ہی چیف جسٹس بنے ہیں۔ تو یہ بہت اہم ہوگا اور دیکھنا یہ ہوگا اگر آئینی بینچ اس کو سنتا ہے، آئینی بینچ تو خود 26ویں آئینی ترمیم کے بعد تشکیل ہے، کیا وہ اپنے خلاف یا اپنے حق میں فیصلہ دے سکتے ہیں؟ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں اس وقت جسٹس یحییٰ آفریدی، کیا وہ اس پہ کوئی کارروائی کر سکتے ہیں؟ یا جسٹس منصور علی شاہ کی ڈیمانڈ کے مطابق فل کورٹ بیٹھے گا اور فل کورٹ اس آئینی ترمیم کو بیٹھ کے سنے گا؟ اور یہاں پہ پھر 2 سوال جنم لیتے ہیں۔ اگر آئینی ترمیم کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر جو پاکستان تحریک انصاف کا نیریٹو تھا، جو جسٹس منصور علی شاہ کا بار بار خط لکھنا تھا، کیا وہ سائیڈ لائن ہو جائے گا؟ اور سب سے اہم سوال، اگر فیصلہ آئینی ترمیم کے خلاف آ جاتا ہے تو جو سپریم کورٹ میں اس وقت آئینی بینچز فعال ہیں ان کا کیا بنے گا؟ اور سب سے اہم، جو اس وقت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں یحییٰ آفریدی، کیا وہ اپنی سیٹ کھو دیں گے اور جسٹس منصور علی شاہ آئینی ترمیم سے پہلے والے سینیورٹی کے پرنسپل کو دیکھتے ہوئے چیف جسٹس آف پاکستان بن سکتے ہیں؟ تو یہ معاملات ہیں جن میں ہم نے آج کے معاملات میں ڈسکس کیے، اور آنے والے دنوں میں بھی بہت اہم ڈیولپمنٹس شہر اقتدار میں ہو سکتی ہیں، ہم ان پہ نظر رکھے ہوئے ہیں۔ آپ ہمیں سبسکرائب کریں، ہمیں فالو کریں تاکہ ہم ان تمام خبروں کی ڈیٹیل آپ تک بر وقت پہنچا سکیں۔